السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 342 پڑھیں گے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 یوما یکسر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر 19 دن قیام کیا اور آپ قصر کرتے رہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں بمکہ تھا کہ آپ مکہ میں آپ نے 19 دن قیام کیا، اور اس میں یہ ہے کہ 19 یومن، یعنی یوم کا لفظ بھی ہے کہ آپ 19 دن ٹھہرے۔ رواہ البخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت لابی داود، اور ابو داود کی جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں 17 کہ آپ 17 دن ٹھہرے۔ وفی اخری 15، ایک دوسری روایت میں 15 کا ذکر آتا ہے، 15 روز کا۔ وَلَهُ عن عمران بن حسین 18، اور عمران بن حسین کی جو روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں 18 دن کا ذکر ہے۔ وَلَهُ عن جابر، اور اس کی ایک روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اقام بتبوک 20 یوما یقصر الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر 20 دن تک ٹھہرے اور آپ نماز قصر پڑھتے رہے۔ ورواتہ ثقات، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، الا انہ اختلف فی وصلہ، لیکن اس کے موصول ہونے میں اختلاف کیا گیا۔ تو ہم نماز قصر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اس حدیث میں نماز قصر کی مدت کا ذکر ہے کہ کتنے دن تک قصر کی جائے، اور صحابہ کرام اس روایت کو بیان کرتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ محدثین اس کی مدت ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو یعنی یہ مختلف روایات ہیں جو اس آپ کے وہاں ٹھہرنے کے بارے میں منقول ہیں۔ ایک میں 19 کا ذکر ہے، ایک میں 18 کا ذکر ہے، 17 کا ذکر ہے، 15 کا ذکر ہے۔ تو یہ جتنی بھی یعنی اس کے روایات ہیں یہ ٹھیک ہیں ساری، یہ مختلف طریقوں سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ کسی نے مدینہ کے باہر نکلنے سے لے کر ٹائم نوٹ کیا ہے، اور کسی نے یعنی مکہ میں داخل ہونے سے پہلے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ بائی پاس سے لے کر بائی پاس تک، اور کسی نے گھر سے نکلنے سے لے کر گھر میں پہنچنے تک ذکر کیا ہے، اور کسی نے اس میں یعنی صرف ایام کا ذکر کیا ہے کہ جس طرح اگر ہم راتوں کو بھی ساتھ ملا لیں تو 19 بن جائیں گی، اگر ہم صرف دن ملائیں تو کم ہو جائیں گے، 18 بن جائیں گے، اس طرح۔ بہرحال یہ ساری حدیثیں جو ہیں نا یہ ٹھیک ہیں۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹھہرنے کا وقت بتایا گیا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ 10 روز ہے۔ تو جب ان ساری روایات کو ہم جمع کر کے دیکھتے ہیں نا تو اس سے ہمیں یعنی ہم اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ جو شخص غزوہ کے لیے نکلا ہوا ہے اس کے لیے کوئی مدت نہیں ہے، وہ لمبی مدت بھی قصر پڑ سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں قسم کے سفر جو ہے نا وہ ثابت ہیں۔ جب آپ فتح مکہ کے لیے نکلے تھے تو منگل کے دن صبح کے وقت نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور رمضان کی 17 تاریخ تھی۔ لیکن جب آپ حنین کی جانب گئے ہیں تو اس دن یعنی ہفتہ کا دن تھا، شوال کی 6 تاریخ تھی۔ تو یعنی یہ جو ساری تعداد ذکر کی گئی ہے اس میں نبی علیہ السلام کے دخول اور خروج کے سارے دن اگر ملائے جائیں تو یہ 19 ہی بنتے ہیں۔ اور جو 18 والی ہے روایت اس میں یہ ہے کہ راتوں کو ذکر نہیں کیا گیا۔ بہرحال ان ساری روایات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسافر اگر ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتا بلکہ وہ مسلسل سفر میں ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، یا واپس آنے میں وہ رک کے آتا ہے مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پر، تو ایسی صورت میں اس کو قصر کرنے کی اجازت ہے، یعنی وہ
جب ایک جگہ پہ نہیں ٹھہر رہا، مختلف جگہوں پر ٹھہر رہا ہے، تو وہ زیادہ دن بھی قصر کر سکتا ہے۔ جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آذربائیجان میں گئے ہیں تو 6 ماہ تک یہ قصر کی نماز پڑھتے رہے ہیں، لیکن ان کا یہی تھا کہ یہ لوگ ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتے تھے، مختلف ان کے محاذ ہوتے تھے اور مختلف محاذوں پر ٹھہرتے تھے۔ بہرحال ان ساری روایات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص ایک مقام پر 4 دن ٹھہرے اور وہ 4 دن کی نیت سے ہی وہ گیا ہوا ہو تو وہ نماز قصر پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ دن ٹھہرنے کی نیت سے جائے تو شروع سے ہی پوری پڑھے، پھر قصر نہیں پڑے گا۔ اور بعض نے 4 کی بجائے 3 دن کہے ہیں۔ وہ 3 دن کی دلیل لیتے ہیں اس بات سے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مسافر 3 دن اور 3 راتیں جرابوں پر مسح کر سکتا ہے۔ اس سے وہ یہ دلیل لیتے ہیں کہ نماز قصر یہ 3 دن اور 3 راتیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سفر یہ بائی پاس سے نکل کر شروع ہوتا ہے، بائی پاس کے اندر سے شروع نہیں ہوتا۔ اور جس شہر میں پہنچنا ہے وہاں پہنچ کر وہاں بھی نماز قصر پڑھی جائے گی، اس کے بائی پاس کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ واپس جب آئیں گے اپنے شہر میں تو پھر بائی پاس سے داخل ہوتے ہی ہمیں پوری نماز پڑھنی پڑے گی، چاہے وہ نماز ہماری سفر میں ہی گزری۔ مثلاً کسی شخص کی ظہر کی نماز کا وقت سفر میں ہوا، لیکن جب وہ اپنے شہر میں داخل ہوا اور عصر کا وقت ہو چکا تھا اور اس نے ظہر کی نماز ابھی نہیں پڑھی تھی، تو وہ پھر اس نماز کو 4 رکعتیں کم از کم پڑھے گا، پوری پڑھے گا، یعنی فرض پورے پڑھے جائیں گے، سنتوں میں اختیار ہے کہ وہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس اخر الظہر الى وقت العصر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رستے میں آرام کرنے کے بعد سفر شروع کرتے سورج کے ڈھلنے سے پہلے، تو آپ ظہر کو مؤخر کر لیتے اور عصر کے وقت تک اس کو مؤخر کرتے، ثم نازل، پھر اترتے، فجمع بینہما، اور دونوں نمازوں کو جمع کر لیتے۔ فَإِن زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَن يَرْتَحِلَ، اگر آپ سورج کے ڈھلنے کے یعنی سورج آپ کے سفر سے پہلے ڈھل چکا ہوتا تو پھر آپ صلی الظہر ثم راکبا، ظہر کی نماز پڑھتے اور پھر سوار ہوتے۔ متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم دونوں نے اتفاق کیا ہے۔ وفی روایت الحاکم فی الاربعین باسناد الصحیح، اور حاکم نے روایت کیا ہے اپنی اربعین میں صحیح سند کے ساتھ، صلی الظہر والعصر ثم راکبا، کہ آپ ظہر اور عصر دونوں اکٹھی پڑھتے پھر سوار ہوتے۔ یعنی اگر ایک شخص سفر میں ہے تو وہ عصر کو مقدم کر سکتا ہے کہ اس کو ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھے اور پھر سفر شروع کر لے، لیکن اگر ہم اپنے گھر سے چلیں اور ظہر کا وقت ہو چکا ہو تو پھر ہم عصر کو مقدم نہیں کریں گے، پہلے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم صرف ظہر کی نماز پڑھیں گے اور سفر شروع کر دیں گے، اور جہاں بھی پھر ممکن ہوگا عصر کی نماز پڑھ لی جائے گی۔ تو پہلی حدیث میں عصر کا ذکر نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی پھر سوار ہوئے، لیکن حاکم میں اس بات کو وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے کہ آپ نے عصر کے ساتھ ظہر کے ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھی، یعنی ظہر کے وقت میں عصر کی نماز بھی ساتھ ہی پڑھی ہے۔ اور ولی ابی نعیم فی مستخرج مسلم، اور ابو نعیم کی جو روایت ہے وہ مسلم کی تخریج میں وہ کہتے ہیں کہ کان اذا کان فی سفر، جب آپ سفر میں ہوتے، فزالت الشمس صلی الظہر والعصر جمیعا ثم ارتحل، کہ آپ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھتے پھر آپ اپنا سفر شروع کرتے۔ ارتحل کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ راستے میں راحت حاصل، آرام کرنے کے بعد سفر کا شروع کرنا۔ تو ان روایات سے یہ بات پختگی سے معلوم ہو گئی کہ اگر ایک شخص حالت سفر میں ہے تو وہ عصر کو وقت سے پہلے پڑھ سکتا ہے، اسی طرح عشاء کو وقت سے پہلے مغرب کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتا ہے، لیکن مغرب کو عصر کے ساتھ نہیں ملائے گا، کیونکہ عصر اور مغرب کے درمیان حد فاصل ہے، سورج کے غروب ہونے کا مسئلہ ہے، تو اس کو مقدم نہیں کیا جا سکتا، لیکن عصر کو
ظہر کے ساتھ اور عشاء کو مغرب کے ساتھ دوران سفر پڑھا جا سکتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ جمع تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی بلکہ جمع سوری ہوگی۔ سوری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم ظہر کو اتنا لیٹ کر دیں کہ وہ اپنے وقت کے آخر میں پہنچ جائے اور عصر کو مقدم کر لیں۔ تو اس طرح یہ صورت تو ہم اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا کسی وجہ سے ہماری اگر ظہر لیٹ ہو گئی ہے تو اس کو بالکل آخری ٹائم میں ہم پڑھیں اور تھوڑے وقفے کے بعد یا ساتھ ہی ملا کے ہم عصر کو پڑھ لیں تو اسے جمع سوری کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہماری مغرب لیٹ ہو گئی ہے، اتنی لیٹ ہو جائے کہ وہ بالکل آخری ٹائم میں پہنچ جائے، تو چھوڑنا نہیں چاہیے، مغرب کو پڑھیں اور ساتھ ہی عشاء کو پڑھ لیں، تو یہ جمع سوری کہلاتی ہے۔ تو اس میں تو یعنی مسافر اور غیر مسافر دونوں کے لیے یہ جائز ہے، لیکن حالت سفر میں ظہر کے ساتھ عصر کو ملایا جا سکتا ہے اور مغرب کے ساتھ عشاء کو ملایا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں یہاں یعنی دو چیزیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حالت سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر ہی پڑھتے تھے، اور دوسرا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم سورج کے ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کریں گے تو پھر ظہر کو مؤخر کر دیں گے، لیٹ کر لیں گے۔ اگر ہم سورج ڈھلنے کے بعد سفر شروع کریں گے اپنے گھر سے تو پھر ہم صرف ظہر پڑھ کے نکلیں گے، لیکن اگر ہم سفر سے واپسی پر یا سفر سے آگے مزید سفر کے لیے نکلیں گے اور سورج ڈھل چکا ہوگا تو ہم عصر کو مقدم کریں گے اور ظہر عصر دونوں اکٹھی پڑھیں گے۔ وعن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے نکلے۔ فکان یصلی الظہر والعصر جميعا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے تھے، والمغرب والعشاء جميعا، اور مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے تھے۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں یہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ حالت سفر میں عصر کو معجل کیا جا سکتا ہے، یعنی جلدی پڑھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح عشاء کو بھی جلدی کر کے مغرب کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، اور اسے الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ظہر کو ہم مؤخر کر دیں عصر تک اور مغرب کو عشاء تک، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ حالت سفر ہے، حالت سفر میں اگر سورج کے نکلنے سے پہلے ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کیا جائے تو پھر ظہر لیٹ کی جائے گی، اور اگر سورج ڈھلنے کے بعد سفر کیا جائے تو پھر عصر کو جلدی پڑھ لیا جائے گا۔ تو ایسے ہی اگر مغرب کا وقت ہو چکا ہے تو پھر عشاء کو جلدی پڑھ لیا جائے گا، اور اگر مغرب کا وقت نہیں ہوا تو پھر مغرب کو لیٹ کر کے عشاء کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یعنی عام سفر میں بھی یہ اجازت ہے، اور جو سفر جنگ کے لیے ہو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سہولت دی ہے کہ اس میں بعض اوقات اگر جنگ جاری ہے تو اس میں نماز کی کیفیت اور ہیئت ہی بدل جاتی ہے۔ وہ ہم انشاءاللہ صلاۃ الخوف میں ذکر کریں گے کہ مجاہد اگر جنگ لڑ رہا ہے تو پھر وہ عام نماز کی طرح اگر اس کو فرصت نہیں، مصروف ہے، تو وہ مختصر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اور امام بھی مختصر بھی پڑھا سکتا ہے اور پوری نماز بھی پڑھا سکتا ہے۔ بہرحال جو بات یہاں اللہ تعالیٰ کی ذکر کی جا رہی ہے نماز کے بارے میں، نبی علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں ان ساری صورتوں میں، وہ یہی ہے کہ نماز کسی حالت میں بھی چھوڑی نہیں جائے گی۔ یہ آگے حدیث ہے 349، یہ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، قالت، وہ کہتی ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ چوکڑی مار کے نماز پڑھ رہے تھے۔ رواہ النسائی وصححہ الحاکم، اسے نسائی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی اس حدیث میں اور اس سے پہلی حدیثوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ
نماز بیمار کے لیے بھی معاف نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کو موچ آ گئی تھی اور آپ عام صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو آپ نے چوکڑی مار کے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے۔ اس میں ایک تو کرسی اور ایسی چیزوں کی بلا وجہ نفی ہے، یعنی کرسی پر یا کسی ایسی چیز پر بیٹھنے کی اجازت اس وقت ہے جب مریض کا زمین سے اٹھنا ناممکن ہو، اور اگر زمین سے بیٹھ کر اس کا اٹھنا مشکل کے ساتھ بھی اٹھنا ممکن ہے تو بہتر صورت یہ ہے کہ نماز زمین پر بیٹھ کر پڑھی جائے، کیونکہ نماز عاجزی اور انکساری کا نام ہے۔ تو جب ہم زمین پہ بیٹھ کے پڑھیں گے نا تو کرسی کی نسبت عاجزی اور انکساری میں اضافہ ہوگا، تو چوکڑی مار کے بیٹھ کے پڑھ لی جائے، یا ٹانگیں بالکل سیدھی کر کے قبلہ رخ، جس طرح ایک ٹانگ کو ایسے کر کے یا دونوں کو ایسے کر کے بھی اگر نماز پڑھی جا سکے تو پھر بھی نماز زمین پر ہی پڑھنی چاہیے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں ایک تو مریض کی نماز کی کیفیت معلوم ہوئی کہ ہم نے حالت مرض میں نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو چوٹ لگ گئی ہے اور وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، یا کھڑا ہو سکتا ہے بیٹھ نہیں سکتا، یا بیٹھ سکتا ہے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو ان ساری کیفیات میں نماز کیسے پڑھے گا۔ تو دوسرا یہ معلوم ہوا کہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے سوائے عورت کی چند حالتوں کے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقصر الصلاة فی اقل من 4 برد۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 برد سفر سے کم سفر پر نماز قصر نہ کرو، اور یہ سفر من مکہ الی عسفان، مکہ سے لے کر عسفان تک بنتا ہے۔ رواہ الدارقطنی، اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے باسناد ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ۔ والصحیح انہ موقوف، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ قضا اخرجہ ابن خزیمہ، اسی طرح اس کو ابن خزیمہ نے بھی روایت کیا ہے۔ برد یہ بریدن کی جمع ہے، ایک برید 12 میل کا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ 48 میل فاصلہ بنتا ہے۔ یعنی اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب گھر سے یا اپنے شہر، گھر سے نہیں اپنے شہر سے 48 میل دور نکل جائیں تو پھر نماز قصر شروع ہوگی۔ لیکن یہ بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ یہ حدیث یہ موقوف ہے، اور بعض نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے کم مسافت پر صحابہ کرام قصر نماز پڑھتے رہے، نبی علیہ السلام نے بھی پڑھی اور صحابہ کرام نے بھی پڑھی ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر امتی الذین اذا اساءوا استغفروا، کہ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن سے جب برائی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، تو وہ استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگ لیتے ہیں۔ وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا، اور جب سفر کرتے ہیں تو وہ نماز قصر پڑھتے ہیں۔ وَأَفْطَرُوا، اور روزہ افطار کرتے ہیں۔ اس کو اخرجہ الطبرانی، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے اپنی اوسط میں ضعیف سند کے ساتھ، اور یہ سعید بن مسیب کی مراسیل میں بھی یہ حدیث موجود ہے، بہقی میں مختصر طور پر بھی موجود ہے۔ تو یعنی یہ حدیث بھی جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سفر میں قصر کرنا اور افطار کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے، یہ حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، تو اس لیے یہ قابل عمل نہیں۔ قابل عمل بات یہی ہے، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مختصر اور قابل عمل بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص سفر کرتا ہے تو وہ اپنے شہر کی حد سے باہر نکل کر، اگر وہ 21 سے 23 کلومیٹر تک، زیادہ 23 کلومیٹر کا ہی ہے، اتنا سفر وہ کرے تو وہ نماز قصر کر سکتا ہے، اور یہ اس کے لیے واجب نہیں۔ اگر وہ پوری پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اور اگر قصر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، روزہ افطار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اور اگر اس کا ارادہ 4 دن ٹھہرنے کا ہو تو وہ قصر کرے، اگر اس سے زیادہ کا ارادہ ہے تو پھر قصر نہ کرے۔
اگر وہ شک میں مبتلا ہے کہ میں آج واپس جاؤں تو پھر وہ 20 دن تک قصر کرے، اور اس کے بعد وہ قصر اگر پھر بھی اس کا کام نہ ہو، اس کی واپسی کا پروگرام نہ بنے تو وہ قصر کرنا چھوڑ دے۔ اور اگر وہ ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتا بلکہ مسلسل سفر میں ہے، کہ جس طرح کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے ایک شہر، دوسرے شہر، تیسرے شہر، کوئی تجارتی سفر ہے یا کوئی سفر ہے، یا جس طرح حج کے لیے لوگ جاتے ہیں مسلسل سفر میں ہی وہ کئی دن تک رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر وہ نماز قصر ہی پڑھیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور قصر میں فجر کی دو فرض دو ہی رہیں گے، اور نبی علیہ السلام نے فجر کی سنتوں کو بہت پسند کیا ہے اور سفر میں بھی پڑھا ہے۔ اور مغرب کی نماز 3 فرض ہی رہے گی، اور اس کی سنتیں بھی اگر پڑھ لی جائیں تو اچھی ہیں۔ اور عشاء کی نماز 2 فرض اور اس کے ساتھ وتر پڑھا جائے گا، 1 پڑھ لیں یا 3 پڑھ لیں، یہ نماز قصر ہے۔ باقی ظہر عصر کی نماز 2 فرض پڑھے جائیں گے۔ تو جب ہم فرضوں کو 2 پڑھیں گے تو پھر سنتوں کے پڑھنے کی تو کوئی ضرورت نہ رہی، پھر سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ یہ نماز قصر کا طریقہ ایسے ہی ہے۔ تو یہاں یعنی نماز قصر کا بیان تقریباً مکمل ہو گیا۔ یہ اگلی حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جابر رضی اللہ عنہ کی نہیں ہے، عمران بن حسین کی ہے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما قال كانت بی بواسیر فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی تکلیف تھی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، بس اگر تم نہیں طاقت رکھتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، فإن لم تستطع فعلى جنب، بس اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو لیٹ کے پڑھ لو۔ رواہ البخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ بواسیر والے کے لیے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، کھڑے ہونا اس لیے کہ اس کا خون بہت ضائع ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ لیٹ کے پڑھ لے۔ یعنی مریض جس بھی حالت میں پڑھ سکے نماز ضرور پڑھے۔ یعنی ہم پیچھے مسافر کا پڑھتے آئے ہیں اور یہاں مریض کا ذکر کیا ہے کہ اگر مسافر مریض ہے تو پھر بھی وہ نماز نہیں چھوڑے گا، اگر وہ اپنے گھر میں ہے مسافر نہیں ہے تو پھر بھی نماز نہیں چھوڑے گا، نماز کسی صورت میں بھی چھوٹ نہیں سکتی۔ اور مریض کے لیے اجازت ہے کہ وہ جس بھی طرح بیٹھے یا لیٹے اسے نماز پڑھنی چاہیے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں عاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کی بیمار پرسی کی، فرآہ یصلی علی وسادۃ، آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ تکیے پر نماز پڑھ رہا ہے، فرما بہا، آپ نے اس کو پیچھے کر دیا یا پھینک دیا، وقال، اور فرمایا صلی علی الارض، زمین پر نماز پڑھو، ان استطاعت، اگر تو طاقت رکھے۔ یعنی سجدہ کے لیے آگے اونچی چیز مت رکھو کہ اس نے تکیہ آگے رکھا تھا اور اس پر سجدہ کر رہا تھا کیونکہ جھک نہیں سکتا تھا۔ وَإِلَّا فَأَوْمِ ایمان، اور ورنہ اشارہ کرو، اشارہ کرنا، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، اور اپنے سجدے کو رکوع سے زیادہ جھکا ہوا کرو۔ اس کو بہقی نے روایت کیا ہے اور ابو حاتم نے اس کو موقوف قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ سجدہ کرنے کے لیے اپنے آگے اونچی چیز رکھ لیتے ہیں اس پر سجدہ کرنا منع ہے، بلکہ اگر انسان زمین پر سر نہیں رکھ سکتا تو زیادہ سے زیادہ جتنا جھک سکتا ہے جھک کر وہ سجدہ کر لے، بے شک زمین سے اونچا ہی رہے، تو بیماری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اس کی نماز مقبول ہوگی۔ اور باقی ہاتھوں کا مسئلہ رہا، یعنی یہ تو سر کا مسئلہ حل ہو گیا نا، کہ رکوع کے لیے جتنا جھکنا ہے سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکنا ہے، جتنا بھی زیادہ جھکا جا سکے، چاہے زمین سے 4 انگلیاں اونچا رہ جائے سر، یا 8 انگلیاں یا 1 بالشت، جیسے بھی ہو۔ اور باقی ہاتھوں کا مسئلہ رہا تو ہاتھ گھٹنوں کے اوپر ہی رہیں گے، رکوع میں بھی سجدے میں بھی۔ بعض لوگ سجدہ کرتے وقت ہاتھوں کو گھٹنوں سے آگے بڑھا لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور پھر بات ایک یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بیماری کی حالت میں کوشش کرنی چاہیے کہ زمین پر پڑھی جائے نماز۔ اگر زمین پر بیٹھ کر اٹھنا مشکل ہے یا بیماری کا سبب ہے، تکلیف میں اضافے کا سبب ہے، تو پھر کسی ایسی چیز پر بیٹھا جائے جو کم اونچی ہو،
اگر اس پر بھی بیٹھنا مشکل ہے تو پھر کرسی پر بیٹھا جائے۔ ہم لوگ تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو ہم جھٹ سے کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ زمین کے جتنا انسان قریب ہو کر نماز پڑھے گا اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے، اور جو اس کے ارکان ہیں وہ جتنے زیادہ سے زیادہ ادا ہو سکیں گے اتنا بہتر ہے۔ پھر اگر یہ ہے کہ اگر کسی کی طاقت اتنی ہے کہ وہ 1-2 رکعتیں صحیح پڑھ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فرضوں میں اپنی اس طاقت کو خرچ کرے، یعنی سنتوں کو مختصر بیٹھ کر یا جس طرح بھی پڑھ سکتا ہے پڑھے، لیکن فرضوں کو جہاں تک ہو سکے ٹھیک طریقے سے پڑھے۔ تو آج یہ باب ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔